اس زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا ہی معاملہ رکھا ہوا ہے کہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، نعمت بھی خالص نہیں ہوتی اور مصیبت بھی خالص نہیں ہوتی۔ یہ ایک بڑی عجیب جو ہے نا لطیفے کی بات ہے، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے موافقات میں ذکر فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں کی جو نعمت ہوتی ہے نا دنیا کی، یہ بھی خالص نہیں ہوتی۔ نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسے منغصات اور مقدرات ملے ہوئے ہوتے ہیں جس سے وہ نعمت کرکری ہو جاتی ہے، پوری نہیں ہوتی۔ اس نعمت کے اندر جو نا بے مزہ کرنے والی چیز ثابت ہوتی ہے تاکہ انسان جو ہے نا اس کی طرف اس طرح جو ہے نا منہمک ہو کے نہ مائل ہو جائے کہ اسے کسی اور چیز کا احساس نہ رہے، نہیں، اس نعمت کے باوجود محرومی کا احساس رہتا ہے۔ کسی بندے کو دیکھ لیں، جو بھی نعمت ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ کچھ محرومیاں بھی ہیں جو اس کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں، تو شکر بھی کرے انسان، لیکن اس نعمت کے ساتھ بندے کے اندر جو ہے نا طغیان اور سرکشی نہ پیدا ہو، اللہ رب العزت اس کو لیول پہ رکھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا تکوینی نظام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لیول پہ رکھتے ہیں تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ ملا ہوا ہے تو اس کے ساتھ اب اقتدار ملا ہوا ہے، تو بعض جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں اس کا اقتدار جو ہے وہ بے اثر ہو جاتا ہے، نہیں زور چلتا، وہاں بے اثر ہو جاتا ہے۔ اور اگر مال ملا ہوا ہے تو ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ مال کے باوجود بندہ نہیں پوری کر سکتا، بیماری ایسی آ جاتی ہے، کوئی پریشانی ایسی آ جاتی ہے کہ بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ تو نعمت بھی خالص نہیں ہوتی، اور جو مصیبت آتی ہے وہ بھی نری مصیبت نہیں ہوتی کہ بندہ جو ہے نا یہ سمجھے کہ اس کے ساتھ کوئی نعمت نہیں ہے، نہیں، ایک چیز میں مصیبت ہوتی ہے تو بندہ دیکھے 100 چیز میں انسان کو نعمت ملی ہوئی ہوتی ہے، اس ایک مصیبت کو دیکھ کے انسان ساری نعمتوں کو بھول جائے، نہیں، اس مصیبت پر صبر کرنا ہے اور باقی جو نعمتیں ہیں شکر کرتے رہنا اس کے اوپر۔ انسان بیمار ہوتا ہے تو اس وقت کی جو تکلیف ہے وہ تو انسان کو پریشان کرتی ہے، کہ مجھے یہ تکلیف ہے، یہ اذیت ہے اور یہ میرے لیے ایک پریشانی کا باعث ہے، لیکن اس کے ساتھ بندہ اور چیزیں دیکھے تو کتنی اللہ رب العزت کی نعمتیں اس وقت بھی انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو نہ نعمت یہاں خالص ہوتی ہے، اس کے ساتھ مقدرات ہوتے ہیں، اور نہ مصیبت یہاں خالص ہوتی ہے کہ صرف مصیبت ہی مصیبت ہے اور اس کے ساتھ کوئی آسائش اور نعمت نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر جو اصل زندگی ہے نعمت خالص ہوگی، اس میں کوئی مقدر چیز نہیں ہوگی، نعمت ہی نعمت ہوگی۔ لکم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون ان اصحاب الجنۃ الیوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون فی شغل فاکہون، ان کی دلچسپیاں ہوں گی اور صرف مزے کرنے کی دلچسپیاں ہوں گی، کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ کرنا اور اس کے بعد یہ کرنا، نہیں، صرف مزے ہی مزے ہیں۔ فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، خالص نعمت ہوگی، نہ کوئی پچھتاوا، نہ کوئی خدشہ اور نہ کوئی حال کی پریشانی، صرف نعمت ہی نعمت ہوگی۔ اور جو جہنم میں ہوں گے ان کے لیے صرف مصیبت ہی مصیبت ہوگی، انہیں پچھلی نعمتیں بھی ساری بھول جائیں گی، آگے سے بھی کوئی امید نہیں ہوگی کہ کسی وقت یہ ٹل جائے گی۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ اکبر، وہ کسی طرف سے بھی ان کو جو ہے نا خیر کی خبر نہیں ملے گی۔ جو اپنے ہیں جن کو کہیں گے کہ تم ہمیں بچا لو، وہ بھی جواب دے دیں گے، ہم سب ایک ساتھ جو ہے نا اس کے اندر رہ رہے ہیں، شیطان بھی ان پر لعنت کرے گا، وہ اس پر لعنت کریں گے، ایک دوسرے کو بھی جو ہے نا وہ مورد الزام ٹھہرائیں گے، آپس میں بھی لعن طعن اور ملامت ہوگی، اور داروغے سے بھی کہیں گے، فرشتوں سے بھی کہیں گے، اور ادھر ادھر اصحاب جنت سے بھی کہیں گے کہ افیضوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ، ہر طرف سے وہ مانگیں گے لیکن کہیں سے نہیں ملے گا، تو اللہ رب العزت کو کہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، بات بھی نہ کرو، ذلیل ہو کے یہیں بسے رہو۔ تو ان کے لیے وہاں مصیبت خالص ہوگی، یہ وہاں جا کے ہوگا، لیکن دنیا میں ایسے نہیں ہے، تو اللہ رب العزت زندگی کے اندر دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، یہ انسان کی انسانیت کو نکھارنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ انسان نکھر جائے، اس کی تمحیص ہو جائے اور اس کا تزکیہ ہو جائے اور اس کی تہذیب ہو جائے، اور یہ ایسا طیب انسان بن جائے کہ یہ پھر اس گھر کے رہنے کے لیے لائق بن جائے۔